الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة وسائر الصالحين ومن أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشد الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى الإمام الحسن الإمام الحسين وذريتهم وذرية الحسين الحسن الأكبر ثم إلى روح سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الراضي وإخوانه الجميع ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى أحمد عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي ثم إلى رسولنا عمر بن الخطاب وإخوانه الجميع ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد الصديق ثم إلى روح عمر بن الرحمن التاشع علي العرس أحمد بن الحبشي وصولهم في الولاية خلفاء مال سلسلتهم ثم إلى شيخنا سماة الصدر الإمام الحافظ المسلم بن الحبيب بن الغادر الفقيه شيخنا الإمام الحب الرافع عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى النظام الشريف عبد الرحمن بن عبد الفقيه محمد بن علي الفقيه أحمد بن محمد الفقيه علي بن عبد الفقيه ثم إلى الحبابة الشريف ومهاني الحبابة الشريف فاطمة الحبابة فاطمة الحبابة حفيفة بنت إسماعيل الحبابة عائشة عرفان ثم إلى روح الحبيب محمد بن الإمام الحب عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى روحي الحبابة زهراء بنت أبي بكر الصديق الحبابة فاطمة بنت أحمد الفقيه وزينب بن صالح الجهري وصولا في الخلفاء وأهل سلسلتهم بكل منهم في ترتيبهم ثم إلى رئيس رضوان الأولياء مولانا الشريف الآية الله مولانا رحمة الله بن ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم مولانا جيد مولانا برنا مولانا درجة مولانا خرجه مولانا ثم إلى مولانا شيخ باكر ثم إلى مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السماوي مولانا إسحاق مولانا مغرب سيدة فاطمة بنت جميع متقدمين ولد رسولهم في البلاد خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى أرواح جميع خلفائهم ولد خلفائهم رسولهم في البلاد خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح جميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام بن الحسين بن أبي بكر العبروس والحبيب عبد الله بن العباس والحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى روح الحبيب صالح بن سبحان الحسين محمد بن الشيخ وكر صالح بن زالد ثم إلى الحبيب محمد السقاف والحبيب أبي هاشم السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف أبي علي السقاف محمد فسبحان الحبيب محمد خليل بن كلام محمد الله تكتب دائما ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال وأهل الدار وأهل العظم صاحب البلد الصولة في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح سلطان العلم الشريف قادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الرسول ثم إلى أحمد كبير الرفاعي وصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلاتهم ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى المغارب والصغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم أجلهم وصولهم في الولاية خلفائهم مع سلسلاتهم ثم إلى روح من أطلمة في الدين من السنة قلوب المبال وصول كل مطارق قابل الشيء الفتوح من النور والسنة قلب الشيء الروح طبط الإنسان والتعلم والتذكر والتذكر النفع الانتفاع الفعل الشيء سنة رسول الله صلح العيبة ثم أرشينا في سيدنا المنكر الشيخ العبيدة من بجوري من لسقي من فضالي من بن عربي السيد السنوسي من شر من تريدي من شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي سيدي بن عربي
سيد عبد العزيز جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين ثم الحب عبد الله مسلم طاهر ثم من ذكرت كتبهم من ذكرت اسمائهم ثم إلى من أنت نبي خصوصا سنة الخطب صدر الإمام الحضر الرحمن على رسول صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وما إلى روح الحبيب عبد الجنبر الله يغفر ويرحمه ويحشره في زمرة جده المصطفى والبدعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatihah yang kedua barusan ditujukan untuk Habib Agil Al-Attas Jember yang kemarin meninggal dunia rahimahullah. Beliau pernah diundang di hall Darul Hadith dan bercerita ketika beliau ingin mengetahui pangkat sahibul hal Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau bermimpi Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih terbang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menembus langit terus ke atas. Mimpi ini beliau ceritakan waktu beliau hadir dan berceramah di hall Darul Hadith sambil berkata, saya jadi tahu bahwa Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih adalah orang yang magamnya besar rahimahullah rahmatul abrar al-muqarrabin wa khalafa bil khilafatil hasanah, dan yang ditinggal diberi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih masalah ayat yang menerangkan kibir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Fawaid al-Mukhtarah lil-Allamah Al-Habib Zain halaman 406. Masih masalah takabbur. Dhammul kibir. Usulul ma'asi thalathatun. Asal usul maksiat itu ada 3. Satu, al-kibir. Wa huwa aslu maksiyati iblis. Haitsu takabbara ala Adam faqal ana khairun minhu. Sombong adalah asal maksiat iblis.
ketika iblis merasa lebih tinggi dari Nabi Adam dan berkata, saya lebih baik darinya. Kalau ada kata-kata asal, berarti ada lanjutannya. Kita lihat dalam peristiwa iblis dengan Nabi Adam, setelah dia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam, berlanjut menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu si kibir dibilang asal atau pondasi, berlanjut karena merasa lebih tinggi, disuruh sujud tidak mau, menentang Allah, masih berlanjut lagi ini, diusir dari tempat terbaik yaitu surga. Ada lagi yang lebih parah dari diusir, dilaknat oleh Allah Ta'ala dan tertolak tobatnya sampai kapanpun, dikarenakan kibir satu kali, sombong satu kali, merasa lebih tinggi dari makhluk Allah yang lain satu kali. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah lana wa lil ahbab. Yang kedua al-hirs, yang ketiga al-hasad. Tidak saya baca, tidak ada hubungan dengan ayat yang dibaca. Qala ba'duhum la yanbaghi lish-shakhsi an yadhunna annahu afdalu min ghairihi walau kafira. Ini penting ini, walau kafira. La yanbaghi, tidak layak, lish-shakhsi, bagi seseorang, ayyadhunna, apalagi yakin, ayyadhunna, dia menyangka, apalagi yakin, annahu, bahwa syakhs, bahwa dia, afdalu, lebih utama, min ghairihi, dari selainnya, walau kafira, meskipun ghairihi, meskipun orang lain itu orang yang kafir. Bagaimana caranya memasukkan faham ke dalam hati? Belum tentu saya lebih utama dari fulan al-kafir, dari seseorang yang kafir. Caranya, bisa jadi orang kafir tadi 5 menit saja sebelum meninggal dia diberi rezeki taubah oleh Allah Ta'ala, masuk ke dalam Islam, kembali kepada ajaran Tuhan, wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia meninggal, mata ala husnil khatimah. Bisa jadi, wal'iyadzu billah, kita orang yang telah bersyahadat, telah mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wal'iyadzu billah, 5 menit sebelum meninggal kita berubah faham, ingkar kepada la ilaha illallah, lalu meninggal, dan meninggal dalam keadaan kafir. Karena itu saya mempunyai faham kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan seseorang itu akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu. Sering saya utarakan bahwa Sayyidina Maulana al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Faqih sering berkata, wali kutub sendiri, wa asyara ala nafsih, masih takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hikmah, rahasia Allah
seseorang tidak mengetahui apakah dia akan mati su'ul khatimah, mati buruk, waliyadzubillah, apalagi mati kafir, atau husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, adalah menyebabkan kita menjadi orang yang hatinya bersih. Sebab kita tidak tahu, barangkali saya nanti meninggal kafir, barangkali saya nanti meninggal su'ul khatimah. Bisa jadi fulan al-kafir, fulan al-asi, si fulan yang ahli maksiat, si fulan yang beragama lain yang tidak mengenal Allah, bisa jadi dirubah menjadi ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lianna al-ibrata bil khawatim. Faqad yuslimu dhalikal kafiru wa yakunu khairan minhu. Atau ma hadha ma'na. Karena penilaian itu di akhir umur. Penghitungan manusia itu di penghabisan usia. Masih muslimkah dia? Masih mukminkah dia? Masihkah dia mengenal Allah? Apalagi cintakah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir umurnya. Sebab cinta kepada Tuhan menjadi penentu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan mencintai perjumpaan dengan dia. Tolong jangan dianggap remeh masalah ini. Tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Kalau besok hari Kamis umpamanya Anda meninggal, cintakah Anda memasuki alam maut, alam kematian, untuk bertemu dengan Allah, meninggalkan rumah Anda, meninggalkan anak, istri, cucu, kerabat, teman, sahabat, niaga, uang, mobil, dunia dan sebagainya, diganti dengan liqa Allah. Tolong jangan berdusta. Tanyakan ke hati Anda, lebih berat mana? Apakah Anda mampu menekan hati, meninggalkan itu semua, no problem, tidak ada masalah, untuk liqa Allah? Atau Anda masih lebih cinta dunia daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau masih, tolong dipaham, berarti Anda belum menjadi orang mukmin yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda jujur, Anda akan berkata, saya masih senang hidup di alam dunia. Rasa lebih senang di alam dunia lebih daripada bertemu dengan Allah adalah salah satu sifat nifaq, sifat kemunafikan, yang boleh jadi orang yang bersifat seperti itu menjadi tanda bahwa dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi minimal kita merasa menjadi orang yang sakit, menjadi pesakitan, hati kita masih busuk. Saya masih lebih senang hidup di alam dunia daripada bertemu Tuhan. Setelah Anda sadar bahwa Anda orang sakit, masuklah Anda ke rumah sakit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi dengan ajaran-ajaran Al-Quran wal hadis, yang diterangi dengan penjelasan-penjelasan maha guru kita daripada ulama-ulama dan aulia ahlus sunnati wal jamaah. Saya teringat, mungkin saya pernah meriwayatkan ini riwayat, bagi yang pernah mendengar menjadi pengingat. Bagi yang belum pernah mendengar riwayat ini, semoga menjadi siraj, menjadi penerang, menjadi penambah faham tentang pemahaman su'ul khatimah dan husnul khatimah. Ada salah seorang murid Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih berziarah ke makam beliau di Gubbah,
Kasin, makam Syekhuna Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Saat itu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih masih hidup. Setelah si murid yang saya rahasiakan namanya juga sudah meninggal ini orang, saya mendengar riwayat ini alhamdulillah langsung dari beliau. Setelah beliau duduk di hadapan pusara suci Maulana Al-Habr, seusai memberikan hadiah-hadiah, suratul Fatihah mungkin, tahlil mungkin, al-muhim dia baca macam-macam sebagai hadiah pembuka muqaddimah az-zair lil wali. Orang yang berziarah kepada wali harus ada memberikan hidangan-hidangan, bukan dalam bentuk makanan duniawi tetapi makanan ukhrawi, qiraatul Quran, qiraatul tahlil dan sebagainya. Selepas itu orang tadi membaca qasidah Ya Latifan bil Ibad. Kalau saya tidak salah ingat bunyinya Ya Latifan bil Ibad ultuf bina wasqil bilad warham ubaidak ya Jawad qabla tabarrum wal fasad. Dia baca 1-2 bait, diulang-ulang. Tengah-tengah dia mengulang Magam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Dia lihat terbuka, dan dia melihat Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih sedang duduk membawa sebuah kitab yang sampulnya terbuat dari emas murni, apalagi ini emas jannah, emas ukhrawi. Si zair, orang yang berziarah ini, sempat melihat nama kitab itu. Ternyata kitab hadis. Bunyinya Syarhu Muwatta Al-Imam Malik bin Anas. Syarah kitab Muwatta Imam Malik. Ini menjadi bukti pembenar bahwa seorang mukmin di alam dunianya hobi ibadah apa, di alam kuburnya dia akan melakukan ibadah itu. Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih bisa kita baca di dalam mi'ah faedah yang saya kumpulkan dari pelajaran-pelajaran beliau, bahwa hobi beliau yang menjadi pelipur lara beliau di alam dunia adalah membaca kitab-kitab hadithun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada cerita. Beliau melihat Maulana Al-Habr sedang duduk membaca kitab hadis syarah Muwatta al-Imam Malik. Maulana Al-Habr rupanya tahu Allah Ta'ala membuka hijab kepada muridnya yang berziarah ini. Beliau angkat kepala beliau memandang orang itu. Ini tolong diperhatikan. Seraya Maulana Al-Habr berkata, Ya fulan, innamal mar'u bi khawatimihi. Wahai fulan, sesungguhnya setiap orang itu tergantung akhir umurnya. Maknanya, kalau akhir umurnya baik, dia akan meninggal baik dan akan mengalami hari-hari baik yang langgeng di alam akhirah. Kalau akhir umurnya buruk, dia akan meninggal buruk dan akan mengalami hari-hari yang buruk di alam akhirah. Nas'alullah as-salamah wa nas'alullah husnul khatimah lana wa lil ahbab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Thumma ila rahmana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih khassa. Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih khassa. وإلى صاحب القصيدة خاصة وإلى الرائي الشيخ، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبرهم وذكرهم. أسألك يا الله ببركاتهم أن ترزقنا وأحبابنا أولادنا بناتنا ذرياتنا وتلاميذنا الصادقين سيدة الأولاد
حسن الخاتمة بعد طول العمر يا رب يا الله. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد مني وعليك، ويسر أسباب حسن الخاتمة لنا وللأحباب، ويسر أسباب حسن الخاتمة لنا وللأحباب، ويسر أسباب حسن الخاتمة لنا وللأحباب. اللهم هذا السؤال منك الإجابة، اللهم لا ترد هذا السؤال، اللهم لا ترد هذا السؤال، اللهم لا ترد هذا السؤال، ونسألك الإجابة ودوام الإجابة على الدوام لا محنة لنا. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا 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 يا رب يا رب يا رب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.